مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کے کہو نا آمین۔ آپ ذرا جاگ کے چستی کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں۔ جہاں آپ کے خطیب صاحب کو ضرورت پڑے وہاں سارے مل کے بولا کرو، کیونکہ یہ دین کے بارے میں آپ نے بولنا ہے۔ اس بول پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سر ہلانے کی بجائے چھوٹی سی زبان ہل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور اس میں زیادہ اجر ہے۔ تو آپ بجائے یہ سر مارنے کے زبان سے ذرا کام لیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، کچھ کمائی میں کر لوں، کچھ کمائی آپ کر لیں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ یاد رکھیے کہ بخشش اور نجات یہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ خود بھی تو فرما سکتا ہے، پر یہاں چونکہ بات ہے اللہ کی رحمت کی، بات ہے مغفرت کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میری مخلوق تمہیں میری رحمت، میری بخشش، میری طرف سے مغفرت یہ نبی کے وسیلے کے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں اپنے محبوب کو فرما رہا ہوں کہ قل، آپ فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اب یہ جو خطاب ہے نا یا عبادی، اے میرے بندو، اس سے لگتا ہے کہ حج والوں کو کہا جا رہا ہے، عمرے والوں کو کہا جا رہا ہے، بندگی تو یہی ہے، زکوٰۃ والوں کو کہا جا رہا ہے، نماز والوں کو کہا جا رہا ہے، روزے والوں کو کہا جا رہا ہے، صدقہ خیرات جہاد کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یا عبادی، او میرے بندو۔ کیونکہ نافرمان کو تو باپ بھی نہیں کہتا میرا بیٹا ہے، وہ کہتا یہ مصیبت میرے گل پہ گئی ہے، یہ عذاب میرے تے نازل ہویا ہے۔ نافرمان کو ماں بھی فخر سے بیٹا نہیں کہتی، مگر یہاں کیا ہے؟ یا عبادی، او میرے بندے۔ کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے گناہوں، اپنے نفسوں پر گناہوں کے انبار لگا چکے ہو۔ گناہوں کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ اگر ظاہراً تم پر ڈال دیا جائے تو شاید تم سے کھڑا بھی نہ ہوا جا سکے، تم نیچے آ کر سانس بھی نہ لے سکو۔ تو اتنے گناہ کرنے والے گناہ گاروں کو اللہ فرما رہا ہے یا عبادی، میرے بندو۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے بات تو یہیں ساری پوری ہو گئی۔ ایک اور آیت کوٹ کرتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا مجھے اور آپ کو سمجھتے ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکہ کیوں کھا گیا ہے؟ اوئے ہوئے، نہیں سمجھے گے آپ، نہیں سمجھے، توجہ نہیں ہے نا، بس اوپر سے تو ہے، اندر سے ہو جائے تو پھر تو تڑپ اٹھتے آپ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب کے بارے میں جو کریم ہے دھوکہ کیوں کھا گیا ہے؟ کیوں دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ کیوں مجھ سے منہ پھیر کے جا رہا ہے؟ کیوں نہیں میرے در پہ آتا؟ میرے کرم میں کوئی کمی دیکھ لی ہے؟ کیا میں نے تجھ پر کرم کی بارش نہیں برسائی؟ تیرا سانس لینا میرا کرم نہیں؟ جنہوں ہے وہ بولو، نہیں تو کسی دمے دے مریض نو پوچھ لو نا جناب جا کے کہ کی بن دی، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو کریم ہے، تجھے سانس آئے یہ میرا کرم، جائے یہ میرا کرم، تیرے کان سنتے ہیں، اے بند کر دیو۔ میں آگے بھی بند کرایا ہے، ماشاءاللہ ٹھنڈا موسم ہے، تسی سارے ہی آ کے چلا دیتے نے، میں بھویں سردی نال ڈگ پواں۔ عرض کر رہا تھا ما غرک
بربک الکریم، اے میرے بندے یہ میرا کرم ہے کہ تجھے سانس آ رہا ہے، یہ میرا کرم ہے کہ تجھے سانس جا رہا ہے، یہ میرا کرم ہے کہ تیرے کان سنتے ہیں، یہ میرا کرم ہے، ہاں یہ میرا کرم ہے کہ تو پاؤں سے چلتا ہے، یہ میرا کرم ہے کہ تو دماغ سے سوچتا ہے، یہ میرا کرم ہے کہ دل تیرا دھڑکنے والا ہے، یہ میرا کرم ہے میں نے تجھے کلمہ عطا کر دیا، یہ میرا کرم ہے تجھے قرآن دیا، یہ میرا کرم ہے تجھے رمضان دیا، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تجھے نبی آخر الزمان عطا فرما دیا۔ ما غرک بربک الکریم، اب اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں کیوں پڑ گیا ہے؟ کریم ہے وہ، رب ہے تیرا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ کہتا ہے تو ہاتھی پالتا ہے، میں نے ہاتھی کو بھی تیرا غلام بنا دیا ہے۔ تو شیر کو دیکھتا ہے، میں نے شیر کو بھی انسان تیری سواری بنا دیا ہے۔ تو دیکھ، تو کیلا کھا کے بکری کو چھلکے ڈالتا ہے، کیلا تو کھاتا ہے، وہ چھلکے کھا کر تجھے دودھ بھی پیش کر رہی ہے، گوشت بھی پیش کر رہی ہے۔ گائے کتنی طاقتور ہے پر تیرے تابع کر دی ہے، بھینس کتنی زوراور ہے پر تیرے تابع کر دی ہے۔ کیوں کہ تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پر اشرف المخلوقات کوٹھیوں کے لیے نہیں، گاڑیوں کے لیے نہیں، حرام کے پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں، بخل کرنے کے لیے نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ارے میری عبادت تو کرتا جا، تیرے سارے کام میں کرتا جاؤں گا۔ ما غرک بربک الکریم، میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا کرم والا ہوں، تو کیوں دھوکے میں پڑ گیا ہے، کیوں منہ پھیر گیا ہے؟ اس آیت میں نا ایک درد چھپا ہے کہ جب کوئی بیٹا باپ کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، اس کے دل پہ جو چلتی ہے نا چھریاں، اور وہ اندر جو آہ لے کر بات کرتا ہے، تو پھر وہ یہی کہتا ہے بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ جب کوئی بدبخت بیٹا کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، اس وقت جو اس کے دل پر چھریاں چلتی ہیں، یا کوئی بچی ماں کو آنکھیں دکھاتی ہے جس کو اس نے پالا پوسا جوان کیا، تو ماں کے دل میں جو درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہیں اور اس کے جو آہ نکلتی ہے، تو وہ یہی کہتی ہے بیٹی تجھے کیا ہو گیا، میں تیری ماں ہوں۔ یہ جو لفظ کہا نا میں تیری ماں ہوں، اس میں سارے چھپے ہوئے درد ہے۔ اس سے بھی زیادہ اس آیت میں درد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے او اذان سن کے نہ آنے والے، او مجھے سجدہ نہ کرنے والے، او مجھے رکوع نہ کرنے والے، او میرے گھر میں قدم نہ رکھنے والے، ما غرک بربک الکریم، کیوں دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ میں رب تو کرم لے کر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ہر اذان پر فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو برباد کر جو اذان سن کے مسجد میں نہیں جا رہا، یہ بد دعا کرتا ہے۔ زمین کہتی ہے اللہ مجھے پھاڑ، بے نمازی کو اندر غرق کر، یہ اتنا بڑا باغی ہے کہ تو بلائے اور یہ پھر بھی نہ آئے۔ وزیر اعظم سے ملنا ہو تو چھلانگے مارتا ہے، اور کسی آفیسر سے ملتا ہو بھاگ کے جائے گا۔ یا اللہ بلا رہا ہے جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، مگر یہ نہیں آیا تو زمین کہتی ہے اللہ مجھے پھاڑ، اس کو مجھ میں غرق کر۔ ایسا شخص زمین کے اوپر چلنے کے قابل ہے۔ اچھا جی، پھر آسمان بولتا ہے یا اللہ مجھے ٹکڑے کر کے اس پہ برسا، وہ جو میرے اندر رعد ہے نا، رعد برق ہے، بجلی والی کڑک، اس پہ مسلط کر کہ یہ جو اذان سن کے بھی مسجد کو نہیں آیا۔ پھر پہاڑ بولتے ہیں اے اللہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر، ہر ٹکڑے کو آگ کا انگارہ بنا اور اس پر مسلط کر، جو اذان سن کے بھی تیرے حکم پہ نہیں آیا۔ یہ بھی کوئی بندہ ہے؟ یہ بندہ کہلانے کے لائق ہے؟ کیا غلام ایسے ہوتے ہیں؟ کیا بندگی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا نعرے لگانے والے کے غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے؟ یہ ہے وہ جن کو نماز قبول نہیں،
جن کو روزہ قبول نہیں، جن کو چہرہ محمدی قبول نہیں، تو زمین بے نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، فرشتہ بد دعا کرتا ہے، آسمان بد دعا کرتا ہے، پہاڑ بھی بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے زمینوں سن لو، آسمانوں تم بھی سنو، فرشتوں تم بھی سنو، اور پہاڑوں تم بھی سنو، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو جاؤ اس کو برباد کر دو، اس کو ہلاک کر دو، اگر یہ میرا بندہ ہے تو ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ بے نمازی کو یہ سن کے بھی شرم نہیں آتی، وہ پھر بھی پتھر ہی نکلا، یہ سن کے بھی کہ اللہ کہتا ہے ہٹ جاؤ میرا بندہ ہے، کبھی نہ کبھی آئے گا میرے در پہ سر جھکائے گا، میں اس کے پچھلے سارے معاف فرما دوں گا۔ تو یہ ہے، ماں بھی دروازہ بند کر دیتی ہے کہ بیٹا نہیں آئے گا، اللہ کہتا ہے میں نے کبھی دروازہ بند ہی نہیں کیا، میں نے کبھی چوکیدار ہی نہیں بٹھایا۔ تو قل آپ اعلان فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر گناہوں کے انبار لگا چکے ہو، اب آ جاؤ۔ اے اللہ کدھر آ جائیں؟ فرمایا میرے در پہ آ جاؤ نا، کچھ ہی کہو نا سبحان اللہ، میرے در پہ آ جاؤ۔ اللہ کس منہ سے آئے؟ یہاں جاہل لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو، اللہ فرما رہا ہے نہیں 9 نہیں 9 کروڑ بھی ہو جائے، آ جاؤ نا، میرا در بھی تو دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اللہ گناہ بڑے ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے آ جا۔ یا اللہ کس منہ سے آؤں؟ اللہ فرماتا ہے اسی منہ سے آ جاؤ۔ کس بھروسے پر آؤں؟ تو بھروسہ اللہ نے دیا۔ پہلا تو اس کا جواب لے لیں کہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہاں جاہل لوگ کہتے ہیں جی اللہ ساڈی سندا نہیں جی، تسی دعا کر دیو، اور جی تسی دعا کر دیو، میں تے بڑا گناہگار ہاں، بڑا پاپی ہاں۔ یہ بظاہر تو عاجزی کر رہا ہے پر حقیقت میں بڑا متکبر ہے، یہ اندر سے تکبر ہے۔ کیوں کہ جی میرے گناہ اتنے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کی رحمت ہی کم ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، تو جتنا مرضی گناہگار ہے دیکھ، وہ تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ عین حالت غضب میں جو شیطان نے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے قبول فرما لی۔ کتنے گناہ ہو تو خود بخاری میں آ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے لو بلغ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو گناہ کرتے 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 اور تیرا گناہ پہ گناہ چڑھتے 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 آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائے، اللہ فرما رہا ہے پھر بھی واپس لوٹ کے آ جا۔ عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا اپنے گناہوں سے بھر بیٹھے، پھر بھی واپس آ جا، کیونکہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ روزے نال میں زور لایا پر تہاڈی سبحان اللہ دا لیول اوتھے ہی ہے، سارے مل کے ہلکا جا کہہ دیو ماشاءاللہ۔ اچھا یا اللہ اتنے گناہ میں کہا کرتا ہوں، امن آباد والو، اگر کوئی پیدائش کے دن سے لے کے آخری سانس تک گناہ کرے، آسمان کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ فرما رہا ہے اگر پہنچ جائے پھر بھی واپس آ جا، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اب اگلی سنیے، صحیح بخاری شریف میں یہ قصہ آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال صلی اللہ، ذرا گونج آ جائے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایسا تھا جو ساری عمر گناہ کرتا رہا، مگر جب بیمار ہوا، کمزور ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، انہوں نے اس کو اٹھا کر پہاڑوں میں پھینک دیا۔ جب اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی تو اس نے اللہ سے دعا کی، اس نے کہا، اللہ میں مر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں زندگی میں کیا کرتا رہا ہوں، اور تو ہے ہی علیم الخبیر، پر اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہی میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے عذاب دے لے۔ اور دوسرا جملہ کہا، اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں کمی نہیں آتی تو سب نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، تو اپنی رحمت کے سینے سے لگا کر معاف فرما دے۔ یہ کہا اور مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے موسیٰ، جی یا اللہ، فلاں پہاڑوں میں میرا ایک ولی اللہ فوت ہو گیا ہے، میرا ایک یار فوت ہو گیا ہے، اے موسیٰ اعلان کر دے جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سارے ہی آ گئے۔ آج کل ہماری سوچ گندی مکھی والی ہے، وہ پورے باغ میں سے سڑے ہوئے پھل پر بیٹھے گی، ارک رکھ دو، روح کیوڑا رکھ دو، وہ گندگی پر جائے گی۔ ہماری نظریں لوگوں کی گندگیاں تلاش کرتی ہیں۔ بھائی ہمیں اللہ کی رحمت کا حیا ہی نہیں رہا، ہمیں اللہ کی رحمت کی تمیز کوئی نہیں کہ وہ کہاں تک ہے اور کن کن کو ملتی ہے۔ ہاں جی، حاجی صاحب کو بعد میں ملتی ہے، گناہ گار کو پہلے ملتی ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ جے تسی سارے ہی ولی اللہ بیٹھے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں کل ہی کہنا سبحان اللہ۔ واہ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہماری نظر بڑی گندی ہے، صرف لوگوں کے عیبوں پر جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جنازہ تیار، صفیں بن گئی، تو وہ جس نے دیکھا اس نے کہا جی لا حول ولا قوت، توبہ 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 توبہ۔ کسی نے کہا یہ ایسا کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، ایسے کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کال ملا لی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہائے احمد آباد والو، یہ آخری جمعہ ہے ماہ رمضان کا، میں بھی آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ تقریر کے دوران سنتے نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے، تو ثواب تو نہیں الٹا گناہ لازم ہے۔ میں جب سے آیا ہوں یہ پیٹ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، ہر جمعے میں سنتے ہی کوئی نہیں، کیوں جی سن لیندے ہوتے اگلے جمعے تو انہوں یاد ہی نہیں رہندا۔ مولوی صاحب کی تقریر آپ یاد کرنے کی نیت سے تھوڑی سنتے ہیں، اور ٹائم پورا ہو گیا چلو جی جماعت ہوگی، نہیں بھائی، مسئلے کو مسئلہ سمجھو۔ جب خطاب شروع ہو جائے تو کسی قسم کے نفل جائز ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے نا، میری آپ کی تو نہیں کہ ہر جمعے آپ کے نیت باندھ لیں، تو الٹا گناہ لازم ہے، ثواب تو کیا ملنا، مخالفت رسول ہے یہ، کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو دھکے شاہی سے شریعت پر عمل نہیں ہوتا، شریعت پر عمل مرضی مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ اب کوئی ثواب نہیں ہے، یہ ثواب ہے کہ بیان سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو کہتے ہیں بڑا پاپی ہے، بڑا گناہگار ہے، بڑا بدکار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، ماشاءاللہ بہت پیارا ہو گیا، بہت خوبصورت، اے میرے موسیٰ یہ بھی سچے ہیں، تیرا رب بھی سچا ہے، انہوں نے اس مرنے والے کے گناہ دیکھے ہیں،
میں پروردگار عالم ہوں، میں نے اس کی عاجزی دیکھی ہے، یہ تو مرنے والا بخیل نکلا، اگر اس عاجزی کے عالم میں اپنی نہیں تیری ساری امت کی مغفرت مانگتا، میں اس کی دعا پر تیری ساری امت کی بخشش کر دیتا۔ لہذا انہوں نے اس کے عیب دیکھے ہیں، میں نے اس کی عاجزی اور انکساری دیکھی ہے، چلیے میں اس سے بھی پکی بات کر دوں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت موسیٰ کی امت کے دو بھائی تھے، یہ قصہ میرے آقا نے سنایا۔ ایک بھائی اتنا نیک متقی پرہیزگار تھا کہ وہ دھوپ میں چلتا تھا تو بادل سایہ کر دیتے تھے، اتنا نیک کہ دھوپ میں چلے بادل چھتری بن جائے۔ دوسرا بڑا ہی گناہگار، ایک دن یہ نیک بھائی جا رہا ہے تو گناہگار کے دل میں بھی ترس آ گیا، اس کی بھی ضمیر جاگ اٹھا، اس نے کہا یار یہ بھی تو میرا بھائی ہے، کتنا اللہ کے قریب ہے، میں بھی آج اٹھتا ہوں، اس کے ساتھ ملتا ہوں، میں بھی نیک بنتا ہوں۔ وہ تو اس ارادے سے اٹھا، مگر وہ جو نیک صاحب تھے وہ ذرا تکبر میں آ گئے، انہوں نے ایفیشنسی دکھاتے ہوئے اس کو کہا چلو بدکار گناہگار دفع ہو جا، میرے قریب مت آنا، تیرے گناہوں کی نحوست سے میں بھی برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا ان دونوں بھائیوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اعمال شروع کرے، نیک سے کہہ دو کہ تیرے تکبر سے ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، گناہگار سے کہہ دو تیری عاجزی کی وجہ سے ہم نے پچھلے سارے معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے۔ اب آئے سمجھے، یہ دو تین واقعات میں نے سنا دیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب گناہگاروں کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے۔ آپ تینوں آگے آؤ بھائی، آگے آؤ، ماشاءاللہ، ٹیک نہیں لگانی، آگے آ جاؤ۔ اس جوانی کے عالم میں بندہ ٹیک لگاتا اچھا نہیں لگتا، آگے آئے ماشاءاللہ۔ اور یہ بڑا خلاف شریعت ہے کہ آگے جگہ پڑی ہے بندہ پیچھے جا کے بیٹھ جائے۔ میں عرض کر رہا تھا توجہ سے، قل میرے محبوب فرما یا عبادی، او میرے بندو۔ بچے کو ابا مار رہا ہوتا ہے اور وہ پھر بھی ابے کو جفی ڈال رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے ابا مار رہا ہے پر اندر سے تو ابا ہی ہے نا۔ اور ماں مار رہی ہوتی ہے، وہ روتا بھی ہے پھر بھی ماں کی گود میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مار رہی ہے پر اندر سے تو ماں ہی ہے نا۔ اور میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ رب اپنے بندوں سے ان ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ گج کے بولو بھائی۔ اچھا جی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پر گناہوں کے انبار لگا چکے ہو، تم بھی آ جاؤ۔ اے اللہ ہم کس منہ سے آئے، کس لیے آئے، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم لے کر تیری بارگاہ میں آئے؟ اللہ نے فرمایا جب میں بلا رہا ہوں تو تم اپنی طرف دیکھ کر مت آؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ او میرے بندے جب بلا میں رہا ہوں تو اپنی طرف کیوں دیکھتا ہے، اپنا منہ کیوں دیکھتا ہے، اپنا کریکٹر اور کردار کیوں دیکھتا ہے؟ تو میری رحمت کی طرف دیکھنا، اوپر میں رحمت ہوں اور نیچے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ارے میں بھی رحمت والا، میرا بلانے والا محبوب بھی رحمت والا، تو تم کچھ پروردگار کی طرف دیکھ، کچھ اپنے محبوب کی طرف دیکھ کے آ جا۔
کچھ تو میری رحمت سے تیرے معاف ہو جائیں گے، کچھ محبوب کی شفقت سے، عنایت سے، درجت سے، فضیلت سے، شفاعت سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیر نہ کرا جا، قرآن بھیجا پر احمد آباد کا مسلمان نہیں آیا، اللہ نے رمضان بھیج دیا، یہ پھر بھی نہیں آیا، اللہ نے لیلۃ القدر کی رات بھیجی، یہ پھر بھی نہیں آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے سانس اللہ بند کر کے کہتا چل مسجد میں پھر سانس کھلیں گے، اللہ اس کی روٹی بند کر دیتا، پر نہیں، اذان سے یہ نہیں آیا، کلمے سے یہ نہیں آیا، قرآن سے یہ نہیں آیا، رمضان سے یہ نہیں آیا، لیلۃ القدر سے یہ نہیں آیا۔ جب یہ نہیں آیا تو پھر تہجد کے وقت اللہ خود آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو اذان سے نہیں آیا، رمضان قرآن سے نہیں آیا، اب تو میں خود آ گیا ہوں، اب تو آ جا۔ چنانچہ ہر رات ہے توجہ انشاءاللہ، ہر رات اللہ اس آسمان والے دنیا پر اپنی شان کے مطابق آ کر صدا لگاتا ہے، کہاں ہے وہ میرے بندے جو گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، میں معاف کرنے آ گیا ہوں۔ ہر در پہ لینے والے جاتے ہیں، ایک رب ہے جو دینے والوں کو خود آ کے دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں رزق دینے آ گیا ہوں۔ اس حدیث کا نا اگر آپ تسبیحاں نہ پڑھیں تو آپ کی بڑی شفقت ہوگی، ثواب اسی میں ہے کہ یہ سمجھے میں جو بیان کر رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں ہے کہ اللہ کو سمجھو اللہ کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے۔ تو توجہ سے سنیے گا، ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، یہ نور کا تڑکا کہتے ہیں تہجد کے وقت کو، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی پہم مسلسل، آتی تھی پہم یہ صدا جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو، اللہ فرماتا ہے جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہے وہ جنت کی طلب لائے، جس کو اپنے گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، توجہ کر، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، ہائے 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 ہائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ شرم میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے، یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ
وہ شرم سے میں رحم سے جس کو اپنے گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے۔ اللہ دے رہا ہے آسمان دنیا میں آ کر، اب آپ بولنا ہے سب نے، جو مانگیں گے وہ ملے گا نہیں ملے گا؟ بھئی اللہ خود جو کہہ رہے ہیں میں دینے آ گیا ہوں تو مانگو، اب جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ تو شاعر نے کمال کر دیا، فریدی صاحب شاعر نے کہا کہ اب مانگے تو کیا مانگے، جب کہ اللہ خود دینے پہ آ گیا ہے اور دے رہا ہے، ملے گا تو کیا مانگے؟ ہائے ہائے ہائے، اس نے کمال کر دیا۔ وہ کہنے لگا اے آقا گدا پرور، سائل ہوں تیرے در پر، اے آقا گدا پرور، سائل ہوں میں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں، ایک تو ہی مجھے مل جائے، میں اور تو کیا مانگوں، ایک تو ہی مجھے مل جائے، سب کچھ مانگ لیا تجھ سے تجھی کو مانگ کر، ہاتھ اٹھتے نہیں میرے اس دعا کے بعد، جب بھی مانگنا ہے مانگو کہ اللہ عرشوں پہ تو راضی ہو جا، روزہ پاک میں کملی کالی کملے والے کو راضی فرما دے، روزہ پاک میں رحمت للعالمین خاتم النبیین کو راضی فرما دے۔ آئیے اسی آیت میں ذرا اور ڈبکیاں لگائے اور رحمت الہی کے موتی اور خزانے باہر نکالے۔ اللہ فرما رہے آؤ میرے در پہ، آؤ تو صحیح۔ یا اللہ کیسے آؤ؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا ہے بھائی اللہ کی رحمت؟ کیا ہے اللہ کی رحمت؟ قیامت والے دن اللہ معیار رکھے گا کہ جس کی 3 نیکیاں پوری اس کی بخشش ہو گئی، یہ حساب کتاب کے بعد 3 نیکیاں دینی پڑے گی، وہ اعمال کے تلنے وقت نہیں، بعد میں۔ بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدمی کی 1 نیکی کم ہوگی، اور قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن تیری بیوی بھی کام نہیں آئے گی، بچے بھی کام نہیں آئیں گے، یار بھی کام نہیں آئیں گے، مال بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ سب کے پاس جائے گا، ایک نیکی والا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوگا اکیلا پریشان، یہ اس کے پاس جائے گا، کہے گا بھائی میں بھی بڑا پریشان ہوں، میری 1 نیکی کم ہے، پوری کر دو۔ تو بڑی مہربانی پر آج کوئی دے ہی نہیں رہا، تو یہ بیٹھنے والا کہے گا لے بھائی میری 1 ہی ہے، تو لے جا، کیونکہ میں تو رکھوں تب بھی میرا کام نہیں بنتا، نہ رکھوں تب بھی ویسے ہی ہے، یہ لے جا یار، چل تیرا تو بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ بھاگے گا، بھاگ کر آئے گا، اللہ مجھے مل گئی نیکی، میری 3 پوری۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا کون ہے جس نے تجھے اس عالم میں نیکی دی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کون ہے؟ بولو مسلمانوں، اللہ پھر پوچھ رہا ہے کون ہے، جاؤ اس کو لے کر میرے پاس آؤ۔ یہ جائے گا، کہے گا بھائی تجھے اللہ نے بلایا ہے،
تو یہ شرمندگی سے اٹھ کر آئے گا دامن جو خالی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اس عالم میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو نے اس کو نیکی کیسے دے دی؟ یہ بول کے کہے گا الہ العالمین میرے پاس تو ایک ہی تھی، میں نے سوچا کہ رکھوں تب بھی کوئی فرق نہیں، نہ رکھوں پھر بھی میں جہنم نہیں جانا ہے، میں نے کہا چلو اس کا تو بھلا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فرشتو جس کی 3 نیکیاں پوری ہو گئی اس کو بھی جنت میں داخلہ دے دو، اور جس کی ایک تھی جس نے دی ہے اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا کر دو، تاکہ اس کو پتہ چل جائے رب سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہو سکتا، رب سے بڑھ کر بھلائی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو 3 والا بھی جنت میں، ایک دے کر خالی دامن ہونے والا بھی جنت میں، یہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میری گاڑی کا ہوا ایکسیڈنٹ مرید کے ساتھ، اور جس مسجد میں میں لاہور خطیب تھا شاہ درہ میں، اس کے صدر صاحب نے وہ 70-80 ہزار روپے لگا کے بنوا دی۔ قدرت خدا کی کہ دوسرے مہینے میں نے ان سے کہا بھی میں نے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ وہ میری رہائش کے نیچے دربار تھا، وہ ڈھول بجاتے تھے وہاں، میں نے ان کو کہا یہ بند کرو، اس ولی کی بھی توہین ہے، اور وہ 9-10 بجے بجاتے ہیں، میرا سونے کا ٹائم ہے، میرا جینا حرام کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ وہ کہنے لگے جی یہ تو اسی روک نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر میں اتنے رہ نہیں سکتا۔ جب میں جانے لگا تو کہنے لگا وہ جڑے گڈی دے پیسے لائے نے وہ کٹ، اب آئے سمجھے؟ کہنے لگا پیسے کا، وہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے، وہ مجھے روکنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی گن نکال لے گیا، جو قاری صاحب گئے تو گولی مار دوں گا، میں کہا تھے ماری، پھر بھی نہیں رہوں گا، فیصلہ کر لیا رہنا ہی نہیں تو نہیں رہنا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دیتا ہے تو دل میں یاد تو رکھتا ہے نا کہ میں نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں تو دینے پر خوش ہوتا ہوں، مجھ سے کوئی نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہوں، مانگنے والوں پر راضی ہوتا ہوں۔ آؤ نا میں دینے آ گیا ہوں، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا جی کتنے دے گا تو؟ ہمیں ضرورت ہوتی ہے 50 کی، اگلا کہتا ہے جی 25 دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ یا اللہ اگر میں آ ہی جاؤں تو کتنے کو معاف کرے گا؟ میرے تو بہت زیادہ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، احمد آباد والو اللہ نے جواب دے دیا، ان اللہ، یا اللہ اپنا ذاتی نام لے آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آجا میرے بندے میں تیرے سارے معاف کروں گا، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو آجا میں تو تیرے گناہوں کو تبدیل کر کے نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال میں درج کر دوں گا۔ گج کے بولو بھائی، گج کے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ فرمائے گا فرشتوں ڈھونڈو کوئی تو اس نے کی ہوگی۔ ہائے ہائے، میں نے پہلے کہا تھا میری آپ کی نظر بڑی گندی ہے، گندے کام ڈھونڈتی ہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈتی ہے۔ ایک اللہ ہے، اس کا محبوب ہے جو لوگوں کی نیکیاں تلاش فرما رہے ہیں۔ اگر میرا سارا مجمع سبحان اللہ کہے تو حدیث یاد آ گئی۔ دیکھو نا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ بڑے سالوں بعد ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، یکدم میرے سامنے آ گئی۔ ایک آدمی فوت ہوا، صحابی، میرے آقا نے جنازہ پڑھایا۔ اب جب جنازہ پڑھا دیا تو صحابہ میں بحث شروع ہو گئی، وہ کہا جی کون ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، کیا ہے، بلکہ بعض نے تو کہہ دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو میرے آقا نے ایک اعلان کیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے کی کسی کو کوئی نیکی یاد ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے بھائی،
آپ کو پتہ ہے میں کچھی باتیں نہیں کرتا، کسے کہانیاں نہیں سناتا، یہ آپ گواہی دے نہ دے فرشتے دیں گے کہ میں صرف قرآن اور حدیث سناتا ہوں۔ تو ایک صحابی بولے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، اس مرنے والے نے ایک رات پہرا دیا تھا، بس مجاہدین کا پہرا دیا تھا اور کوئی نیکی یاد نہیں۔ میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا، اپنے دستہائے مبارکہ سے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور فرمایا اے مرنے والے، یہ میرے صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ انک فی اہل النار، کہ تو جہنم میں جائے گا، پر میں اللہ کا سچا نبی اللہ کی طرف سے گواہی دیتا ہوں، وہ ایک رات جو تو نے مجاہدین کے پہرا دیا ہے، اس ایک رات کو قبول کر کے اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے تجھے پکا جنتی بنا دیا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں کمرے میں بیٹھا، گانا لگا ہوا تھا، جنید جمشید مرحوم ناچ ناچ کے گا رہا تھا دل دل پاکستان، تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اتنا خوبصورت چہرہ بھی جہنم میں جائے گا؟ یہ تو بہت بڑا بے ایمان ہے، گانے گا رہے، خود بھی بے ایمان ہے، دوسروں کو بھی بنا رہے۔ کہتے ہیں تیسرے دن وہ میرے پاس بیٹھ کے کہہ رہا تھا مولوی صاحب مجھے اللہ کا راستہ بتاؤ۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے توبہ کی کہ میں آج کے بعد کسی مسلمان کے خلاف دل میں بری بات سوچتا، کیا پتا رب کس کو کہاں لے جائے۔ میں کبھی مولویوں کی محفل میں کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا، مولویوں کو کہتا ہوں کہ مولویوں اس داڑھی اور پگڑی کو اللہ کا احسان سمجھو، فخر مت کرو، کیونکہ غازی علم الدین داڑھی والا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں آئی وہ تسی یہی تانوں شکوہ بھی داڑھی والے نوں مولوی صاحب سکھ نال نہیں رہن دیندا، اج تے تانوں خوش کر رہا نا۔ غازی علم الدین داڑھی والا نہیں تھا، پر خواب میں سرکار اس کو اپنا دیدار جیل کی کوٹڑی میں عطا فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ، میں کتنی مرتبہ وہاں اس کے گاؤں میں تقریر کر کے آیا ہوں، وہ بھی داڑھی والا نہیں تھا، کلید شیب نوجوان تھا، پر ناموس رسالت پہ اپنی جان قربان کر گیا۔ کس مسلمان کو اللہ کب قبول کر لے، کہاں لے جائے، اس کی بنیاد داڑھی پگڑی نہیں، کلمہ ہے۔ وہ تیرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، فخر کیوں کرتا ہے؟ ہر نیکی رب کی عطا ہے۔ کوئی اپنی چیز ہو تو بندہ فخر کرے، بھائی رب کی عطا ہے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، حضور نے نیکی تلاش فرمائی ہے، تو کیوں لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو؟ کیوں گلی گلی عیبوں کے گڑیاں اڑاتے ہو، پتنگے اڑاتے ہو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں بھائی۔ چھوڑو، بندہ جانے اللہ جانے، اور اللہ کہہ رہا ہے آ جا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اب وہ روایت سناؤں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی نیکی کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے ڈھونڈو کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ یہ فرشتیاں جھوٹ بولے ہیں کہ نیکی کوئی نہیں ہوں بول دے نہیں ہیں، وہ فرشتے نے ساڑی حکومت دے ڈائریاں لکھن والے نہیں نے، انہاں سچی دسیا ہے، پر اللہ کہندا پھر ویکھو تے میرا دل کہندا ہونی کوئی نہیں، اللہ آپ ہی پا دے گا۔ یہ میرا دل کہندا ہے، کیونکہ حدیث دا ظاہر ہے دس رہے ہیں کہ انہوں نے فرشتے نوں نظر ہی نہیں آئی۔ پھر وہ کہیں گے ہاں اللہ ایک نیکی ہے، یہ بندہ دنیا میں بڑا مالدار تھا، لوگ اس سے قرض لے جاتے تھے واپس نہیں کرتے تھے، تو یہ کہتا تھا چھوڑ دو، پکڑ نہ کرو، مار دھاڑ نہ کرو، اللہ نے مجھے اور بہت دیا ہوا ہے۔
وہ بھی تو عالم تھا جب میں بھی ہاتھوں سے خالی تھا. آج اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے, نہیں دیتا نہ دے, اس کو معاف کر دو. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اس مالدار کو بھی معاف کر دو, یہ میرے بندوں کو قرض معاف کرتا رہا ہے, اس کے سارے گناہ معاف کر دو. اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہے جی لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک حدیث اور یاد آ گئی, منجی ٹھکی حدیث ہے بخاری کی, قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب. ایک غزوے میں ایک کافر کی کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑ گئی. بس نصیب جاگ اٹھے, کہنے لگا اللہ کی قسم اتنا حسین محجبین دل نشین بہترین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. کلمہ پڑھ لیا, لائن بدل لی, لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کی صف میں آ گیا, شہید ہو گیا. اور میرے آقا کو تو خبر تھی نا, آپ نے اس کو جنازہ پڑھایا, کفن دیا اور فرمایا کہ اے صحابہ اس مرنے والے نے لا تصلی ولا تزکا, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی زکات نہیں دی, ٹائم نہیں ملا. یہ نہیں کہ دکانوں دے گپا مارتا رہے, نہیں, اپنے والے پاسے نہیں لے جانا, آپ تو سستی کرنے ہیں نا. فرمایا اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے زکات نہیں دی, اس نے روزے نہیں رکھے, حج نہیں کیا, صرف میری زیارت کر کے یہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے یہ تم سے بھی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. گج کے بولو ہائے ہائے ہائے. وہ جو میں نے خطبے میں دوسری آیت پڑھی, اب میں نے بہت کچھ سنانا تھا مگر ٹائم ختم ہو گیا جناب عالی. اب میں خطبے میں دوسری آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اوہ لوگو میری رحمت کے کیا کہنے کہ میں نے جو اپنی رحمتوں کا مرکز تھا ذات مصطفیٰ وہ بھی تمہیں عطا فرما دیا ہے. اب دیکھیے ایک ایک عمل میں نبی پاک کی رحمت ہے. آپ نے فرمایا, صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت میں تو سارے نبی کی امتیں ہوں گی, سارے انسان ہوں گے, آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ آپ کا امتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے جب امتی آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ماتھے چمک رہے ہوں گے, چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ چمک رہے ہوں گے, پاؤں چمک رہے ہوں گے, میں پہچان لوں گا میں ان کا ہوں, یہ میرے ہیں. ایک صحابی نے عجیب سوال کر دیا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں رات کو میرا دل کرتا ہے میں آپ کے در پہ پہنچ کے دل ٹھنڈا کر لیتا ہوں, دن کو آپ کی یاد آتی ہے میں فوراً آتا ہوں آپ کے دیدار کر لیتا ہوں. قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اگر حضور فرماتے کہ تو آ جانا تجھے یہاں ملوں گا تو بات ٹھیک تھی نا, بولتے نہیں ہو بھائی. حضور فرماتے میرے صحابی تو یہاں آ جانا قیامت والے دن میں تجھے ملوں گا. حضور اگر ایسا فرما دیتے تو اختیار تھا, ایسا ہی ہوتا. پر مینو انج لگتا ہے بھئی پوچھیا صحابی نے تے حضور نے دسیا امن آباد والے نے, جڑے پوچھنا چاہتے وہ سبحان اللہ کا. اس نے تو اپنے لیے پوچھا, حضور نے ہمارے لیے بتا دیا. کیسے؟ توجہ. فرمایا بھائی میں 3 مقامات پر کھڑا ہوں گا, تینوں میں سے جس مقام پر تو آئے گا میں مل جاؤں گا. پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جب لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے میں حوض کوثر پر پیالے بھر بھر کے اپنی امت کو پلاتا جاؤں گا.
ایک پیالہ ابو بکر کو دوں گا، ایک پیالہ عمر کو دوں گا، ایک پیالہ عثمان کو دوں گا، ایک پیالہ اپنے علی کو دوں گا۔ ہاں جی، یہ بات آؤٹ کر دی تاکہ پتہ چل جائے صحابہ کے دشمنوں کو، خلفاء کے دشمنوں کو جہنم میں ریشہ پیپ ملے گا، صحابہ کو ماننے والوں کو حوض کوثر کے جام ملے گا۔ فرمایا وہاں جانا، جام کوثر پہ میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں آؤں؟ فرمایا پھر جہاں میری امت کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، یار تو وہاں آ جانا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ کیوں کہ جس امتی کی نیکیاں کم ہوں گی حضور اس میں اپنا درود شریف ڈال دیں گے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا سنا کے میں آگے چل رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر میں یہاں بھی نہ پاؤں پھر کہاں آؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پھر یار پل صراط پہ آ جانا، میں وہی کھڑا ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہیں جائے گی، میں بھی وہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بھائی اب آپ کو بات بتاؤں، وہ بھی لمبی حدیث کا ٹکڑا سنانے لگا ہوں، اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ حضور 3 بار سجدہ کریں گے، سر اٹھا کے کہیں گے شفاعت شفاعت، اللہ فرمائے گا قبول، حضور کیا فرمائیں گے اور بارہ بھی، حضور عرض کریں گے اور اللہ فرمائے گا اچھا اپنی امت کے حاجیوں سے کہے جس کی سفارش کرے بخشا گیا۔ تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو۔ حضور عرض کریں گے اور اللہ فرمائے گا اچھا تیرے امت کے سخیوں سے کہے جس کی سفارش کریں گے میں قبول کروں گا۔ اور حضور اللہ فرمائے گا اپنے امت کے قاریوں سے کہے جس کی سفارش کریں گے میں قبول کروں گا۔ اور اللہ فرمائے گا اپنی امت کے علماء سے کہیں وہ جس کی سفارش کریں گے میں قبول کروں گا۔ اور اللہ فرمائے گا شہیدوں سے کہہ دے جو سچا شہید ہے وہ جس کی سفارش کرے گا میں قبول فرماؤں گا۔ یہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے ایک نقطہ دے رہا ہوں۔ حضور عرض کریں گے اور اللہ فرمائے گا نہیں محبوب اب تو بھی ہٹ جا، تیری امت بھی ہٹ جائے، اب میں خود آ رہا ہوں۔ اس امت کے میں کسی اور نبی کی امت کی بات نہیں، اس امت کی، چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ اپنی 3 لپاں بھر کے جہنم چو کڑ کے جنتی بڑھائے گا۔ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے، میں سمجھانا۔ قیامت والے دن ساری کائنات نو اللہ مٹھی چ لے کے فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی مٹھی میں ساری کائنات آ جاتی ہے، جدو 3 لپاں بھرنی ہے تو پیچھے رہ کے نہ جانا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں بھی تسی ہن اثر بھی نہیں پڑھنی، یہ مطلب یہ غلط ہے۔ انہاں گلاں تو ڈردیا تو میں تانوں یہ تقریر سناتا کوئی نہیں ہاں۔ اج چونکہ آخری روزہ ہے تو میں کہنا سارے اللہ دی رحمت ہی لے لئیے، اس لیے بیان کر رہے ہیں بھائی۔ اللہ 3 لپے بھرے گا، جہنم سے جنت میں ڈالے گا، پھر بھی کچھ رہ جائیں گے، یہ بتا رہا ہوں حدیث سے، پھر بھی کچھ رہ جائیں گے۔ سب سے آخر میں 2 جہنمی ہوں گے مسلمان جو جہنم میں رہیں گے۔ اچھا عجیب گل ہے، جب یہ مسلمان جہنم میں جائیں گے، سودی یہ ظالم یہ کرپٹ جتنے بھی ہیں ڈس آنیسٹ، یہ جب اندر جائیں گے تو اللہ کافر کہیں گے اوئے تسی تو مسلمان نہیں سی؟ ہاں جی ہے تو مسلمان ہی سا۔ انہاں کہا سی کافر بھی اتھے تے تسی بھی۔ یہ گل اللہ نو سن کے نا اللہ دی رحمت جوش مارے گی کہ اوئے میرے نبی دی امت نو تانا، ہائے ہائے نہیں سمجھے ستے پہ ہو بادشاہ۔ اللہ فرمائے گا اوئے میری نبی دی امت نو تانا، او جبریل میکائیل جلدی کر جڑے جڑے مسلمان نے فوری کٹ کے لایا۔
یہ کہتے ہیں کلمے نے تانوں کی فائدہ دیتا کہ اسی کلمہ نہیں پڑھیا تاں بھی جہنم وچ، تسی کلمہ پڑھیا پھر بھی جہنم وچ۔ اوتھے پھر کافر کہن گے۔ اور 14ویں سپارے دی پہلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بھی کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہماری بھی بخشش ہو جاتی۔ دو پھر بھی وچ رہ جانے نے، ہن کس پارٹی دے ہونے نے یہ تسی زیادہ جانتے ہو، پر دو وچ رہ جانے نے تے او اوتھے ایک ذکر کرن گے یا حنان یا منان، تو جیسے جیسے بندہ دبتا جائے آواز کم ہوتی جاتی ہے، تو آخری اللہ فرمائے گا بھائی جبریل میکائیل ذرا جاؤ نا جہنم کا وزٹ تو کرو، کوئی ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جائیں گے سارا تلاش کریں گے نہیں ملیں گے، 3 بار ایسا ہوگا، پھر اللہ بتائے گا وہ جو جہنم کا پتھر ہے نا آگ والا، اس کو اٹھاؤ، اس کے نیچے یہ دونوں کوئلہ بن چکے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جب فرشتے نکالیں گے تو چڑیا کی بوٹ کی طرح ہوں گے، ان کو اللہ باہر نکالے گا، پاک کرے گا، صاف کرے گا، جسم عطا کرے گا، فرمائے گا یہ جو تم نے میرا ذکر کیا نا یا حنان یا منان، اس کی برکت سے جاؤ تمہارے بخشش کر کے جنت عطا فرما رہا ہوں۔ حضور بھی رحمت والے، اللہ بھی رحمت والا، اب کس چیز کی دیر ہے؟ کیوں نہیں اللہ کے دربار پہ آتے؟ اللہ بلائے اور پھر بھی نہ آئے تو بہت پھر غضبناک بات ہو جاتی ہے۔ تو بخشش تو ہوگی اللہ کی رحمت سے، مگر اللہ کی رحمت ملتی ہے نیک اعمال سے۔ بد عملیاں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں اور نیک اعمال اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث سنا کے 2 اشعار سنانے ہیں آپ کو۔ آج میں نے یہ بڑے عرصے سے لکھے ہوئے تھے، میں نے کہا آخری جمعے پہ سناؤں گا، پچھلے جمعے رہ گئے، اس بار نہ رہ جائیں۔ ایک صحابہ آپس میں بیٹھے کہتے ہیں طوبیٰ لمن آمنہ ویراہ، کہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے میرے آقا کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھا اور کلمہ پڑھا، اس کو مبارک ہو، بن دیکھے والے کی بات نہیں ہے۔ اوپر سے میرے آقا تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بات ٹھیک ہے، جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اس کو مبارک ہو، پر صحابیوں اگلی بات بھی سن لو، توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ لمن آمن بی ولم یرانی۔ آپ نے فرمایا جو مجھے دیکھے کلمہ پڑھے اس کو ایک دفعہ مبارک ہو، جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور کلمہ پڑھیں گے میں نبی ان کو 7 دفعہ مبارک دیتا ہوں۔ گج کے بولو بھائی، یا نبی، گج کے بولو۔ یہ میرے سامنے قرآن و حدیث ہے، میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں جو آپ کو لگتی ہے سیاسی ہے، وہ میرا درد دل ہوتا ہے۔ میں مبلغ ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہر بات پہ مجھے تبلیغ کا حق حاصل ہے، میں اپنا حق استعمال کرتا ہوں، اور رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں۔ پر اب سنیے، یہ ایک نعت شریف ہے جو میں نے کئی بار سرکار کے روزے پر بھی پڑھی ہے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہم سب سرکار کے روزے پاک پر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ظالم تو ہماری سنتے نہیں، اب اللہ سنے گا، اس کا رسول سنے گا۔ تو ذرا میرے ساتھ زور لگائیے گا باہر تک مجمع، انشاءاللہ سب کا کام بن جائے گا۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ اب ذرا مل کے میرے ساتھ پڑھو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم
ستائے کھڑے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، پیام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روح پوش ہے کنارہ۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روح پوش ہے کنارہ۔ نہیں ہے کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ نہیں ہے کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ پڑھو نا یار، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ پڑھو نا، نبی اکرم، یار پڑھ لو قبول ہو جائے گا۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے۔ جادہ کنارے کو کہتے ہیں۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل راہزن چھپے بشکل راہبر چھپے ہیں راہزن، بشکل راہبر چھپے ہیں راہزن۔ اٹھو ذرا انتقام لے لو، اٹھو ذرا انتقام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو، خبر تو خیر الانام لے لو۔ پڑھو نا، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو۔ تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ آخری شعر،
یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، یہ دل میں اپنے ارماں ہے طیب، کہ مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، جس نے جانا ہے کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، کہ مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں پیام لے لو۔ اٹھ کے سنتے پڑھنے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔